بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وآل محمد سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الصلوات سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا 25واں پارہ سورہ مبارکہ شورا اللہ رب العزت اس آیت میں مسلمانوں سے تبلیغ رسالت پر اجر رسالت طلب کر رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرا حبیب لوگوں سے کہہ دے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، صرف ایک اجر، اور وہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت رکھنا۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، ابو سعید خدری نے سوال کیا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ فرمایا نازلت فی علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے متعلق، ان کی مودت جو میرے اہل بیت ہیں تم پر فرض کی گئی۔
مودت اہل بیت کو فرض کرنے کا ایک فلسفہ ہے اور ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ جن ہستیوں کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے انہی کی محبت بھی اللہ نے واجب قرار دی۔ توجہ فرمائیے، اگر پیغمبر کے اہل بیت کی مودت و محبت واجب قرار دی گئی ہے تو پیغمبر کے اہل بیت کی اطاعت بھی واجب قرار دی گئی۔ مودت کا سوال ہے پہلے، اور پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے پہلے چاہا کہ وہ ہستیاں تمہاری محبوب بن جائیں، اور جب تم ان سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کوئی بھی حکم محبوب کا محب کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ محب کے لیے محبوب کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے ان ہستیوں کی مودت بھی واجب کی اور ان ہستیوں کی اطاعت بھی واجب کی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جس خانوادے کی محبت اور مودت اللہ نے ہم پر فرض کی، اس خاندان عطرت و طہارت نے ہماری ہدایت کے لیے کیا انتظام فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ علی ماذا بنیت امرک، فرزند رسول آپ نے اپنے امر کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی ہے؟ آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے کون سے اصول اور طریقے بنا رکھے ہیں؟ کن اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر فرماتے ہیں؟ فقال علی اربعۃ اشیاء، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ میری زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں جن کے مطابق میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ بظاہر حضرت کا یہ جواب اس سائل کے لیے ہے جس نے سوال کیا، لیکن چونکہ منصب امامت منصب ہدایت ہے، منصب امامت منصب رہبری ہے، امام علیہ السلام کا یہ جواب قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے ہے جو خود کو جعفری کہلانے پہ فخر محسوس کرے، اور خوش نصیب ہے جو جعفری ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا وصیت نامہ آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا۔ امام خمینی کی رحلت کے بعد رہبر معظم آغا خامنائی نے جب پوری دنیا کا میڈیا اس کو دکھا رہا تھا اور امام خمینی کا وصیت نامہ پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، اس وصیت نامے میں امام خمینی کا یہ جملہ تھا کہ مجھے افتخار ہے اس بات پر کہ میں مذہب جعفری کا پیروکار ہوں، مجھے اپنے جعفری ہونے پر فخر ہے۔ دنیا کے سیاستدان اپنا مذہب چھپاتے ہیں اور امام خمینی کا وصیت نامہ پوری دنیا میں سنا جا رہا تھا، فرماتے مجھے جعفری ہونے پر فخر ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں ان طریقوں اور اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ایک صلوات پڑھیے آل پیغمبر پہ بلند آواز۔ امام ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کا پہلا اصول یہ ہے، علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، فرمایا مجھے علم ہے، یقین ہے اس بات کا کہ میرا عمل، میرا کام میرا غیر انجام نہیں دے سکتا، میں اپنے عمل اپنے وظیفے کو بجا لانے کی خود کوشش کرتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ عمل کی کوشش یہ مذہب جعفری کا اصول ہے، یہ مذہب جعفری کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور جناب امیر المومنین نے بھی فرمایا تھا العمل و شعار المومن، مومن کا شعار عمل ہے، مومن کردار کا غازی ہوتا ہے، گفتار کا غازی
نہیں ہوتا۔ اور جناب امیر المومنین کے وہ خوبصورت جملے، ارشاد فرمایا الشرف عند اللہ بحسن الاعمال لا بحسن الاقوال۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بزرگی اس کو ملے گی جس کا عمل احسن ہو، اچھی باتیں کرنے سے بزرگی نہیں، اچھے عمل کرنے سے عمل اساس ہے، عمل بنیاد ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار جہاں ایمان کی بات رب العزت نے فرمائی ہے وہاں پہ عمل صالح کی بات فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پروردگار عالم فرماتا ہے مجھے عصر کی قسم سب لوگ خسارے میں ہیں، خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں۔ کیا ایمان خسارے سے بچنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان بھی صحیح ہے، عمل صالح بھی ہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کہتے ہیں، ایک دوسرے کو۔ یقین فرمائیے آج کے دور میں حق کہنا مشکل ہو گیا، حق کہنا ایسے ہی تو نہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا ظالم جابر کے سامنے حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے ظالم جابر کے سامنے حق کہنا۔ فرمایا خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کہتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور خسارے سے بچنے والے لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان اور عمل یہ دونوں بہم قریبی ساتھی ہیں، ایمان عمل کے بغیر قابل قبول نہیں اور عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں۔ یوں تو ہر بندہ جنت جانے کا خواہش مند ہے۔ جناب امیر المومنین کا وہ خوبصورت جملہ، جناب امیر نے ارشاد فرمایا تھا بالعمل تحصل الجنت لا بالعمل۔ علی فرماتے ہیں خواہش کرنے سے جنت نہیں ملتی، عمل کرنے سے ملتی۔ اگر خواہش کرنے سے جنت ملنی ہوتی دنیا میں کون ہے ایسا انسان جسے جنت کی خواہش نہ ہو؟ فرمایا نہیں، عمل سے۔ اور میرے مولا امیر کے جملے غرر الحکم میں، جس طرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین کا مجموعہ ہے، غرر الحکم بھی کلام امیر المومنین کا مجموعہ ہے، اس میں جناب امیر کا یہ جملہ موجود ہے۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال۔ علی فرماتے لوگوں دنیا کی زندگی مال کے ساتھ ہے، آخرت کی زندگی اعمال کے ساتھ ہے۔ جی، دنیا کی زندگی مال کے ساتھ اور آخرت کی زندگی اعمال کے ساتھ۔ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، یہ نہج البلاغہ عرض کر رہا ہوں۔ جناب امیر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو نیک لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن خود نیک بننا نہیں چاہتے۔ یبغض المذنبین وہو عہدہم، ان لوگوں سے نہ ہو جانا جو گناہ گاروں سے نفرت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن خود گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مومن کردار کا غازی ہوتا ہے، گفتار کا۔ اور امام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے علم ہے اللہ رب العزت نے ابس خلق نہیں فرمایا، پروردگار عالم کے کچھ حقوق ہیں، انسانوں کے کچھ حقوق ہیں، میں اپنے اپنے عمل کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جتنے احباب تشریف فرماؤ، میں جو اب جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سننا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بنام تشیع کو بدنام کر رہے ہیں، وہ لوگ مرجئہ ہیں۔ مرجئہ ائمہ کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں یہ باطل عقیدہ رہا، اس نظریے کے لوگ رہے۔
ان کا کوئی تعلق اسلام و اہل ایمان سے نہیں ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا لعنت المرجئۃ علی لسان 70 نبیّا، 70 انبیاء نے گروہ مرجئہ پر لعنت فرمائی۔ توجہ کر رہے ہو؟ 70 انبیاء نے گروہ مرجئہ پر لعنت فرمائی۔ قیل یا رسول اللہ ومل مرجئہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مرجئہ کون لوگ ہیں جن پہ انبیاء نے لعنت فرمائی؟ جملہ سننا، سرکار دو عالم نے فرمایا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل۔ سرکار دو عالم نے فرمایا مرجئہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی وہ جملے، فرمایا ملعون ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ ایمان زبانی اقرار کا نام ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مولا امیر نے فرمایا لو کان الایمان کلاما لم ينزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حج ولا زکوٰۃ، اگر ایمان زبانی کلام کا نام ہوتا تو پھر نماز کیوں آتی، پھر روزہ کیوں ہوتا، پھر حج و زکوٰۃ کا حکم کیوں ہوتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ زبانی نہیں، عمل۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین سے جب ایمان کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا ایمان کیا ہے، تو کیا فرمایا اقرار باللسان وعمل بالارکان وتصدیق بالجنان، 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، کچھ اعمال ہیں جنہیں بجا لانا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کا دل سے یقین کرنا اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا جو شخص خدا نخواستہ صرف محبت اہل بیت کے دھوکے پر، صرف محبت اہل بیت کی بنیاد پر دھوکہ دے اور کہے کہ کسی عمل کی ضرورت نہیں، بس نام لیوا ہو جائے انسان تو کافی ہے، نا نا نا۔ خود سرکار رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام رضا فرماتے ہیں لا تدع العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتکالا علی حب آل محمد، فرمایا لوگو محبت آل محمد کے بھروسے پر نہ عمل صالح کو چھوڑنا، نہ عبادت میں کوشش کو ترک کرنا۔ محبت اہل بیت کے بھروسے پر، محبت اہل بیت کے سہارے پر اپنے اعمال ترک نہ کر دینا، اپنی عبادات کو چھوڑ نہ دینا۔ ولا تدعوا حب آل محمد اتکالا علی العبادہ، اور عبادت کے بھروسے پر اہل بیت کی محبت کو چھوڑ نہ دینا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ عمل قبول ہوگا محبت اہل بیت کے ذریعے، بے شک بے شک، اور محبت اہل بیت تب قبول ہوگی جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایمان۔ لیکن کیا کیا جائے، عجیب عجیب باتیں لوگ کہتے ہیں مجلس حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ بتائیے اس بحث کی کوئی گنجائش ہے؟ سارے لوگ فقیہ ہیں اور ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں، وہ نتیجہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ توجہ فرمانا، اس نتیجے سے آپ آگاہ ہیں۔ لوگوں نے اصول و فروع کے جھگڑے پیدا کر دیے، کہا امامت چونکہ اصول دین میں ہے، حسین اصول ہے اور نماز فروع ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ مجلس کی اہمیت ہے اور نماز، کہتے ہیں جی نماز کی قضا ہو جاتی ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ میرے محترم سامعین ذہن نشین فرما لیجئے، کسی چیز کو فروع دین میں شمار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں۔ بے شک۔ توجہ کر، کسی چیز کو فروع دین کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی یا کم اہمیت رکھتی ہے۔
زیادہ اہمیت والی شے کو اصول بنا دیا اور کم اہمیت والی شے کو فروع بنا دیا. یہ زیادہ یا کم اہمیت کی بنیاد پر اصول و فروع کی تقسیم نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے محترم اصول اور فروع کی تقسیم کا معیار عمل اور عقیدہ ہے. جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے انہیں اصول دین کہتے ہیں، جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے انہیں فروع دین کہتے ہیں. اس میں افضل و مفضول کی تو بحث ہی نہیں ہے، اس میں زیادہ اہمیت و کم اہمیت کی تو بحث ہی نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے محترم سامعین، آپ فرمائیے کیا پیغمبر نے نماز ترک کی؟ نبوت اصول دین میں ہے یا نہیں؟ کیا پیغمبر نے نماز ترک کی؟ کیا امیر المؤمنین سے لے کے امام ہادی مہدی تک کسی امام نے نماز ترک کی؟ نہیں کی نا. امامت بھی اصول دین میں سے ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اصول فروع کا پابند نظر آئے تو پھر اس بحث میں کیوں پڑھتے ہو کس کی اہمیت زیادہ ہے کس کی اہمیت کم؟ پھر اس بحث کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. میرے محترم سامعین، لوگ تو مجلس و نماز کی بات کرتے ہیں. کوئی تضاد نہیں ہے، مجلس بھی ہونی چاہیے اور نماز بھی ہونی چاہیے. مجلس بھی ہماری عبادت ہے، نماز بھی ہماری عبادت ہے. اور مجھے کسی شاعر کے وہ خوبصورت 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اور ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد میں. شاعر نے کہا تھا کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. توجہ فرمائیے، نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. ہو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں، جو اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں. یہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے. تضاد کیسا اور ٹکراؤ کیسا. اور لوگ نادان ہیں، لا علم ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے محترم، تم مجلس و نماز کی بات کرتے ہو. حیات پیغمبر میں وہ مرحلہ آ گیا تھا جب حسین اور نماز اکٹھے ہو گئے تھے. حیات پیغمبر میں، زندگی رسالت مآب میں وہ مرحلہ آ گیا تھا جب حسین اور نماز اکٹھے ہو گئے. معروف روایت ہے نا، ہر مسلمان اس روایت کو جانتا ہے کہ سرکار دو عالم حالت سجدہ میں تھے اور چھوٹا نواسا چھوٹا بیٹا حسین آ کے حالت سجدہ میں پشت رسالت پہ سوار ہو. حسین تیری عظمت سے قربان جائیں. ذرا سیرت پڑھیے، پیغمبر کی سیرت پڑھیے. سرکار دو عالم جب امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے تھے، تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، بعبع الحسن والحسین، کان النبی بعبع الحسن والحسین. کیا مطلب؟ کہ جب بھی پاک پیغمبر امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے تھے تو یہ جملہ فرماتے تھے، بے ابی انت و امی. امام حسین کو دیکھ کے یہ جملہ فرماتے تھے، بے ابی انت و امی، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، حسن تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. کیا عظمت تھی شہزادوں کی. حالت سجدہ میں پیغمبر اور امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ سوار ہو گئے. توجہ فرما، اتنی صلوات پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں. پشت رسالت پہ سوار ہو گئے. میرے محترم سامعین، اب توجہ فرمائیے، اگر نماز کی اہمیت تھی اور حسین کی اہمیت نہیں تھی تو پشت سے اتار دیتے حسین کو. اور میں ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو پشت سے اتارنے کی برداشت اپنی ہے، روایت موجود ہے، واقعہ موجود ہے، نتیجہ گیری ہر کسی کا حق ہے. تیسرا نتیجہ سنیے، اگر امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ سوار نہ ہوئے ہوتے، توجہ فرمائی، تو پاک پیغمبر کتنی مرتبہ ذکر سجدہ پڑھتے؟ 3 بار. ٹھیک ہے نا؟ 3 بار ذکر سجدہ پڑھ کے سر اٹھا دیتے. اور جب
سید الشہداء پشت رسالت میں آپ پہ سوار ہو گئے، پیغمبر نے کتنی بار ذکر سجدہ پڑھا؟ 70 بار. یہی سنتے ہو نا کہ 70 بار تسبیح کو پڑھا. ٹھیک ہے، اگر امام حسین پشت رسالت پہ سوار نہ ہوتے تو پیغمبر ذکر سجدہ پڑھتے مختصر، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ کے سر اٹھا لیتے. اور جب امام حسین سوار ہو گئے پیغمبر نے ذکر سجدہ پڑھا 70 بار. گویا پیغمبر نے اپنے عمل سے دکھا دیا لوگوں حسین کے آنے سے عبادتیں کم نہیں ہوتی، حسین کے آنے سے عبادتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. حسین کے آنے سے عبادتیں بڑھ جایا کرتی. عمل کی دوستو کوشش کرو، اور ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. وہ کریم جانے اور محمد والے محمد جانے، اور ان کی شفاعت انشاءاللہ کمی کو پورا کرنے والی ہے. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کا اصول ہے ایک ذرہ برابر بھی اچھائی کرو گے اس کی بھی جزا پاؤ گے، اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کی بھی سزا پاؤ گے. مجھے یاد ہیں وہ جملے. ایک عربی ناقہ پہ سوار تھا، اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا مدینے. سرکار دو عالم اصحاب کی محفل میں تشریف فرما تھے. ناقہ پہ بیٹھے بیٹھے پیغمبر کو سلام کیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں اور میں روح دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دین سکھا دیں اور دین سمجھا دیں کہ دین ہے کیا. اس وقت سرکار دو عالم نے ان 2 آیات کی تلاوت فرمائی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرو گے اس کی جزا پاؤ گے، اور ذرہ برابر بھی برائی کرو گے اس کی سزا پاؤ گے. اس کو دیکھو گے قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے تمہارے اعمال. ناقہ پہ بیٹھے بیٹھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا واقعاً ایسا ہوگا کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آئے گی اور ذرہ برابر گناہ بھی سامنے آئے گا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا. کہتا ہے بس یا رسول اللہ میرے لیے اتنا کافی ہے، میں نے سمجھ لیا دین کو. اپنے ناقہ کو واپس پلٹایا اور چلا. اصحاب باتیں کرنے لگ گئے. عجیب شخص تھا، پورے دین کو سمجھنے آیا تھا، 2 آیتیں سن کے واپس چلا گیا. پیغمبر نے فرمایا کچھ نہ کہو، عادہ فقیہن، وہ فقیہ بن کے لوٹ گیا. وہ فقیہ بن کے لوٹ گیا. انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تو ایک آیت قرآن ہی کافی. مظلوم کربلا کے نام پہ بپا ان مجالس کی غرض و غایت بھی یہ ہو کم از کم عشرہ محرم جب گزر جائے ہمارے اعمال میں کچھ تو تبدیلی پیدا ہو جائے. مظلوم کی یاد منانے کے نتیجے میں کچھ تو ہمارا باطن صاف ہو جائے، کچھ تو ہمارا ضمیر روشن ہو جائے، کچھ تو برے اعمال ختم ہو جائیں، کچھ تو نیکیوں کی عادت ہو جائے. تب پتہ چلے ہاں واقعاً انہوں نے مجلس حسین سے کچھ حاصل کیا ہے. اور میرے محترم سامعین، کسی بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں جملہ ہے، خالق کا ارشاد ہے کہ میں نے چند چیزوں کو چند چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھنا. ممکن ہے وہی میرا ولی ہو، وہی میرا دوست ہو. خالق فرماتا ہے میں نے اپنے غضب کو اپنی نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا. ممکن ہے اسی میں غضب خدا پوشیدہ ہو. اور خالق فرماتا ہے میں نے
اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے. لہذا معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا. ممکن ہے اسی میں رضائے خدا پوشیدہ ہو. اس ذکر اہل بیت کی مجلس کو معمولی نہ سمجھنا. رحم اللہ عبدا من احبنا الی الناس. اس انسان پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو پیدا کرتا ہے. حب علی حسنا. سرکار دو عالم نے فرمایا تھا علی کی محبت بس سب سے بڑی نیکی ہے. علی کی محبت سب سے بڑی نیکی ہے. اور کیسی نیکی؟ سید الانبیاء نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. پہلا اصول امام فرماتے ہیں میری زندگی کا عمل کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی دھوکے میں نہ آؤ. محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے. آج 2 محرم الحرام کا دن ہے. میرا دل چاہتا ہے آج سفیر حسین کا ذکر کیا جائے. جناب مسلم ابن عقیل ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے سرکار دو عالم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے عقیل سے محبت ہے. اور محبت کے سبب 2 ہیں. ایک سبب یہ میرے چچا ابو طالب کو عقیل سے بڑی محبت تھی، لہذا جس سے میرا چچا ابو طالب محبت کرتا ہے میں محمد بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور دوسرا محبت کا سبب یہ ہے کہ عقیل کا ایک بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کرے گا. غالباً 2 محرم کو امام کا ورود کربلا بیان کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کل کریں گے. لیکن مکہ چھوڑنے کے بعد اور کربلا پہنچنے سے پہلے سفیر حسین کی شہادت ہے. اور جناب مسلم کی شہادت در حقیقت یہ اس کتاب کربلا کا دیباچہ ہے. اور دیباچہ سمجھتے ہیں نا آپ، کتاب میں جو کچھ آنا ہوتا ہے دیباچہ کو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ذکر ہونے والا ہے. مسلم کی جناب مسلم ابن عقیل کی عظمت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کے اہل کوفہ کی طرف بھیجا. اور جو اہل کوفہ کو خط لکھا اس کے جملے یہ تھی انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. اہل کوفہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو اپنے ابن عم کو بھیج رہا ہوں جس پر ہم سب اہل بیت کو بڑا اعتماد ہے. جناب مسلم کوفہ پہنچے. کوفیوں کی دعوت پر 18,000 کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لی ہے. 18,000 کوفی. اور جب یزید کو اطلاع ہوئی نا کہ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں تو یزید نے کیا کیا، کوفہ کے گورنر کو معزول کیا اور بصرہ سے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا. لیکن جب ابن زیاد آیا، آپ تاریخ پڑھیے، شہرت یہ کر دی گئی کہ فرزند رسول حسین آ رہے ہیں. ابن زیاد محمل میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک جمع غفیر تھا کوفیوں کا اور اس ناکہ کے ارد گرد یہ نعرے لگا رہے تھے مرحباً یابن رسول اللہ. لوگ تو دھوکے میں تھے کہ فرزند رسول آ رہے. دارالامارہ کے قریب پہنچ کے جب پردہ محمل اٹھا پتہ چلا فرزند رسول نہیں ابن زیاد آیا ہے، یزید کا گورنر. اور ابن زیاد نے دھمکی دی کہ گھر جلا دیے جائیں گے، بچے مار دیے جائیں گے
اگر کوئی حسین کا نام لے گا اور حسین کا ساتھ دے گا، تاریخ نے اس رات کا منظر لکھا ہے کہ جناب مسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد کوفہ میں، 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے، جب مغرب کی نماز ختم ہوئی تو 30 آدمی رہ گئے تھے، اور جناب مسلم ابن عقیل نے جب عشاء کی نماز ختم کی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل یکو تنہا اب کوفے کے گلی بازاروں میں چکر لگا رہے ہیں، اور میں نے پڑھا جملہ، جناب مسلم سفیر حسین روزہ سے تھے، تھک کے کوفہ کے ایک گلی میں ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو گھر کی مالک خاتون باہر نکلی، دیکھا ایک شخص دروازے پہ بیٹھا ہے، پوچھا کون ہو اور کیوں بیٹھے ہو؟ جناب مسلم عرض کرتے میں پیاسا ہوں، اگر ایک جام پانی کا مجھے مل جائے، اور یاد رکھیے پانی یہ انسان کا حق ہے، اور کسی بھی مذہب و مکتب میں انسان کے لیے پانی مانگنا عیب نہیں ہے۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، توا وہ مومنہ خاتون پانی کا جام لائی، جناب مسلم نے پیا، وہ خاتون واپس چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جو اس نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا وہ اجنبی دروازے پہ بیٹھا ہے۔ اب کہتی ہے شخص، اے اجنبی تیرا اس طرح سے رات کی تاریکی میں کسی دروازے پہ بیٹھ رہنا مناسب نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ جب گھر کا نام سنا، جناب مسلم نے فرمایا گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ تو وہ کہتی کون ہیں آپ؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میرا نام مسلم ہے، میں حسین کا سفیر ہوں۔ مومنہ نے سنا نا کہ سفیر حسین میرے دروازے پہ بیٹھا ہے، عرض کرتی ہے آپ آقا ہیں، آپ گھر کے مالک ہیں، میں تو کنیز ہوں، میں تو خادمہ ہوں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، میرے گھر میں قدم رکھیے۔ جناب مسلم گھر پہنچے، کھانا دیا۔ یہ رات امام حسین کے اس ناصر کی بین قائم و راکع و ساجد کیسے گزری؟ امام حسین کے اس جانثار کی رات کبھی قیام تھا، کبھی رکوع تھا، کبھی سجدہ تھا۔ نصف شب کے وقت جب اس مومنہ کا منافق بیٹا آیا نا گھر میں، اور ماں کو کثرت سے اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا، پوچھا کون آیا ہے کمرے میں اور کن کے پاس جا رہی ہیں آپ؟ کہتی رحمت خدا چل کے آئی ہے، برکت خدا چل کے آئی ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، سفیر حسین ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ اس منافق نے ابن زیاد کو اطلاع دی۔ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ محمد ابن عشس کی قیادت میں 500 کا دستہ جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے آیا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بلند ہونے لگی نا، جناب مسلم نے سلاح جنگ پہنا اور گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ تو کہتی ہے اے سفیر حسین، آپ میرے گھر میں رہ کے اپنا دفاع کریں۔ جناب مسلم فرماتے ہیں توا میں جانتا ہوں دشمن بڑا کمینہ ہے، مجھے خطرہ ہے وہ تیرے گھر کی حرمت کو پامال کر دیں گے، وہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو۔ میں عرض کروں گا اے سفیر حسین، تجھے ایک کنیز کے گھر کی حرمت کا کتنا احساس تھا، کاش بعد از عصر عاشور کربلا میں ہوتے، جب ایک آواز گونج رہی تھی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کس طرح دشمن آل رسول کے خیموں کو تاراج کر رہا تھا۔ عزاداران حسین پورے عرب میں بنی ہاشم کا گھرانہ شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، لیکن بنی ہاشم کے گھرانے میں معصومین کے بعد 3 ہستیاں ایسی ہیں کائنات میں جن کی شجاعت کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک محمد ابن حنفیہ، دوسرے سفیر حسین مسلم ابن عقیل، اور تیسری ہستی عباس علمدار، کائنات میں جن کی شجاعت کی نظیر نہیں ہے۔ 500 کا لشکر اور ایک سفیر حسین۔ ذرا جناب مسلم کی آپ جنگ پڑھیے، تاریخ میں پڑھیے، گھوڑے پہ سوار
سپاہی کو کمر بند میں ہاتھ ڈال کے فضا میں اچھالتے تھے، چھتوں پہ جاتے تھے اور فضا میں اچھال کے جب واپس آتا اپنی تلوار پہ روکتے تھے۔ کس نے دیکھی ایسی شجاعت، کس نے دیکھے ایسے بہادر؟ محمد ابن اشعث کہتا ہے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ 500 کا دستہ اور بھیجا جائے۔ ذرا تصور تو فرمائیے، ابن زیاد حیران ہو کے کہتا ہے ایک شخص کی گرفتاری کے لیے 500 کا دستہ ناکافی ہے۔ ابن اشعث نے کہلا بھیجا۔ ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کسی کوفے کے حمال و بکال سے لڑائی ہے، یہ علی کا لال ہے، یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا تربیت یافتہ ہے۔ 500 کا دستہ اور آیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوفیوں نے مکاری کی، ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو خس و خاشاک سے بھر دیا گیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور جناب مسلم جب گرے ہیں نا گڑھے میں، تب کوفیوں کو جرت ہوئی ہے کہ آ کے مسلم کو گرفتار کیا ہے۔ سلاح جنگ لے لیا، تلوار والے نے تلوار ماری اور عجیب جملہ ہے، ایک تلوار جناب مسلم کے دہن اقدس پر لگی، لب مبارک کٹ گئے تھے، دانت شہید ہو گئے تھے۔ ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، رسیاں ڈال کے خچر پہ بٹھا کے دارالامارہ کی طرف لے چلے اور پہنچے نا جب دارالامارہ میں، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا حسین کے اس جانثار کو۔ کسی نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم نے فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ میں نے عرض کیا جناب مسلم کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، جناب مسلم کا بدن زخموں سے چور ہے۔ اگر جناب مسلم کو رسیوں میں نہ جکڑا جاتا، سید سجاد تو کہہ سکتے تھے نا چچا آپ خوش نصیب تھے، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں تو نہیں پہنائی گئی۔ زینب کلثوم کہہ سکتی تھی بھیا خوش نصیب تھا، رسیاں تو نہیں پہنائی گئیں۔ لیکن دیباچہ کتاب کربلا رسیوں میں اسیر ہو کے ابن زیاد کے دربار کے سامنے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ کہاں میں شدید پیاسا ہوں، اگر ایک جام پانی کا مل جائے۔ کسی نے ایک جام پانی کا دیا، پینے کا ارادہ کیا، خون مل گیا جام میں، دانت گر کے جام میں آ گئے۔ فرمایا مسلم تیرا رزق اب دنیا سے اٹھ چکا، تیرا رزق دنیا سے اٹھ چکا۔ جناب مسلم کو حکم دیا گیا جلاد کو کہ چھت پہ لے جایا جائے دارالامارہ کی اور سر جدا کر دیا جائے۔ چھت پہ لے چلے نا، جناب مسلم سے کسی نے پوچھا کوئی وصیت کرنی ہو؟ کہا میری ایک پہلی وصیت یہ ہے کہ میں فرزند رسول کو خط لکھ چکا ہوں، فرزند رسول کوفہ کی طرف رواں دوا ہوں گے، میری یہ وصیت ہے کوئی جا کے میرے مولا کو یہ خبر دے دے مولا کوفے کے حالات بدل چکے، کوفے کے حالات ابتر ہو چکے۔ کہا مسلم تو روتا کس لیے ہے؟ کہا میں روتا اس لیے ہوں کہ میرا مولا تنہا نہیں آ رہا، میرے مولا کے ساتھ بہنیں آ رہی ہیں، میرے مولا کے ساتھ زینب و کلثوم آ رہی ہیں۔ کوفہ کے حالات اس قابل نہیں کہ علی کی بیٹیاں اس کوفہ میں، اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، پوچھا کوئی اور خواہش ہے؟ کہاں میری ایک اور خواہش۔ حسین والوں کی خواہش سنیے، جناب مسلم کہتے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، میرا دل چاہتا ہے میں آخری وقت سجدہ خالق ادا کروں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جلاد کی تلوار چلی، جناب مسلم کا سر کٹا، دارالامارہ کی چھت سے شہید کے بدن کو زمین پہ پھینکا گیا۔ عزادارو جناب مسلم وہانی کے جسد میں لاشے میں پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفے کے گلی کوچوں میں گھسیٹے جا رہے تھے۔ سفیر حسین کا لاشا، فرزند رسول کا لاشا۔ عزادارو ادھر مظلوم کربلا کا کارواں چلتے چلتے جب منزل سوق پہ پہنچا تو کوفہ سے آنے والے ایک شخص کو امام کی خدمت میں لایا گیا۔ مولا یہ شخص کوفہ سے آیا ہے۔ مولا نے فرمایا
کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ سے کوئی اہم خبر لائے ہو؟ وہ آنے والا شخص کہتا ہے مولا ایک بڑی اہم خبر ہے لیکن آپ کو تنہائی میں سنائیں گے۔ مولا نے خیمے میں بیٹھے تمام ساتھیوں پہ نگاہ کی، فرمایا میرا کوئی ساتھی ایسا نہیں جس سے مجھے کوئی خبر چھپانی ہو، سب کے سامنے بیان کرو۔ عزادارو کہتا ہے کوفی، مولا میں نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ تیرے بھائی مسلم کا سر دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹک رہا تھا، وہ مسلم وہانی کی لاشیں وہ کوفہ میں گھسیٹے جا رہے تھے۔ جب مسلم کی خبر شہادت سنی پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو آیت استرجاع پڑھنے کے بعد اولاد عقیل کی طرف رخ کیا۔ اولاد عقیل، حسین تم سے راضی ہے، اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو چکا، اولاد عقیل اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اولاد عقیل کہتی مولا یہ کیسے ممکن ہے، ہم سے ممکن ہو سکا تو بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، انتقام نہ لے سکے ہم بھی اسی راہ پہ جائیں گے جس راہ کو ہمارے بھائی مسلم اللہ ہے۔ ماموں کیا میرے بابا کو خیریت تو ہے؟ ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے، ایسی شفقت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ ہاتھ کا بیٹی اور تیرا بابا عالم غربت میں مارا گیا، آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا۔ اس کے بعد فرمایا بہن زینب غلام منزل سے اجر و ثواب اللہ، بڑی قدمت دیکھو محمد کے بہن زینب غلام منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے تو لاؤ۔ امام مظلوم نے عاتقہ کو گوشوارے پہنانے شروع کیے۔ عزاداروں میں یہاں رک کے ایک جملہ اور کہہ دوں، جناب مسلم کی اس بیٹی عاتقہ کا عصر عاشور تک روایت میں تذکرہ ہے، لیکن فرزند رسول کی شہادت کے بعد عاتقہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کہاں گئی مسلم کی یہ بچی؟ عزاداروں عصر عاشور جب لوٹنے والے خیموں میں آئے، ایک شدت سے لوٹ بچی اور مسلم کی بچی لوٹنے والوں کے پاؤں تلے مسلم کی بچی زندہ عزادارہ نے حسین جناب عاتقہ کے کانوں میں مظلوم کربلا نے گوشوارے پہنائے۔ چند قدم کے فاصلے پہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے سکینہ، 4 سال کی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ عالم غربت میں جس کا بابا مارا جائے، عالم غربت میں جس کا بابا مارا جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ لیکن ہائے قسمت جناب سکینہ کی، حسین زندہ تھے، عاتقہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا۔ اور جب مظلوم حسین کی شہادت ہوئی، بابا کے لاشے پہ بیٹھی تھی، کون تھا گوشوارے پہنانے والا، کون تھا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا؟ جو بابا نے پہنائے تھے شکر نے وہ بھی اتار لیے۔ سکینہ کے رخسار، سکینہ کے رخسار اور شبر کے تماچے بابا کی میت میں، بابا کی لاش پہ بیٹھ کے کہتی تھی بابا جب سیاہ رات چھائے گی وہ مجھے تسلیاں کون دے گا؟ بابا جب میں پیاسی ہوں گی وہ مجھے سیرات کون کرے گا؟ عزاداروں جب تماچے لگے سکینہ یہی کہتی تھی او مسلمانوں مجھے کہاں کا انصاف ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے۔
قرآن و اہل بیت کو عطا فرما پروردگار عالم کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام آزاداران نزلون موائد شریعہ پورے فرما، تمام حاضرین کے تمام موائد پورے فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، دست کو فراخ دست فرما، پریشان حالوں کو خوشحال فرما، یا اولاد کو نعمت نصیب، یا اولاد یہ تربیت اولاد کی توفیق عطا فرما، اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ہر عزادار ہر محب علی کی مال جان عزت آبرو نامی سے حفاظت فرما، پروردگار اس مشہور زمانے میں ہر مومن کی حفاظت فرما، عزاداران و عزاخانوں کی حفاظت فرما، رب کو ترقی عطا فرما، کریم اللہ وارث زمانہ کو دور میں تعجیل فرما، مارکت کے حادثہ غلاموں کی زیارت نصیب فرما، مجعلنا من عوانه وانصاره وشيعته ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد